سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ. تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے, عشق ہو گیا, لب ہو گیا, میں لب کرتا ہوں. سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی, اور تم رنڈیوں کھجڑوں کھسڑوں طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو. دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی. اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے, بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی, خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی, اور ہر بیوی, جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور, ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے. کتنے جوڑے؟ 70 نہیں, 70 جوڑے کپڑے کے, وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی. ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا. اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی, اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقین کی, یقیناً واقعی سچ ہے. تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں, کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں, آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے, مزے لیں گے. یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں کہ ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی. خوش ہو جاؤ, اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. غلام میرے بھائیو حفت الجنت, میرے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو. کدھر؟ فی جنت عالیہ, اونچی شان جنت میں. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ, جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے کہ ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا, کھاؤ پیو, بما ہنیئا, مزے کے ساتھ. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پکانے, توڑنے, چھیلنے کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پیو, پیشاب نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ, پاخانہ نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ 1 کروڑ سال کھاتے رہو, نہ زبان کے ذائقے میں کمی, نہ پیٹ میں کمی. کھاتے جاؤ اور اللہ ہضم کرتا جا رہا ہو, کھانے کے مزے لیتے جاؤ. پرندے آئیں گے, پرندے گھیر لیں گے, کہیں گے پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر پرندے آ کر بیٹھ جائیں گے. کہا حضور اب مجھے کھائیں, بیگم صاحب اب مجھے کھائیں. وہ تو کہے نہیں ایسے نہیں, اب مجھے کھائیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ سارے پرندے یوں آ کر بیٹھیں گے, حضور اب مجھے کھائیں, نہیں اب مجھے کھائیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ موت کوئی نہیں. جب یہ کھایا جائے گا نا یہ پھر زندہ ہو جائے گا. موت کوئی نہیں. پیش کرو تو اس کے 70,000 پر ہوں گے اس پرندے. وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلائے گا. کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا؟ اپنے پروں کو جب پھیلاتا ہے کتنا حسین نظر آتا ہے. وہ یوں اپنے پر پھیلائے گا ایسے, اور پھر ان کو یوں ذرا سا حرکت دے گا. اتنا کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار دونوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی. بیگم صاحب, میاں صاحب, سامنے ڈش. 70,000 ڈشز ایک پرندے سے اللہ نکال کر کھلائے گا. کھا میرا بندہ, تجھے دنیا میں حرام کھانے سے روکا تھا نا, آج کھا. تو دنیا میں شراب سے روکا تھا نا, آج پی. دنیا میں جتنے سر بنائے گئے اور جتنی دھنیں تیار کی گئیں, ہر دھن, ہر سر اس درخت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنائے گا. سنو. اس کا ساتھ جنت کی لڑکیوں کو کہے گا گاؤ. پھر وہ مل کر ان کا سر ہوگا اور درخت کی لے اور دھن ہوگی. یہ سر ساز. ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑ رہا ہوں کہ یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا اور درخت کا میوزک مل کر یہ 70 برس کا پہلا نغمہ اللہ اپنے بندوں کو سنائے گا.
پہلا گیت 70 سال سنتے رہو مزے لیتے رہو، سنتے رہو مزے لیتے رہو۔ جنت الفردوس، جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے، نیچے والوں کو 2-2 4-4 قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے، اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا اللہ خود ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے۔ اس سے نیچے یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، جنت کی لڑکیاں پلائیں گی، نوکر پلائیں گے۔ اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، خود ڈال کے پئیں گے، خود ڈال کے پئیں گے۔ پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی، خود پی رہے ہیں ان کو بھی نوکر پلائیں گے، پلایا جا رہا ہے ان کو بھی نوکر پلائیں گے۔ اللہ پلائے گا، اپنی شان کے مطابق پلائے گا، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا۔ جنت کی حور گانے والی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے، ایک قدم خامند کی طرف سے چل کے آئے 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے۔ ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور عجیب سنو، ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کہا کیوں ڈرتے ہو، تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے، اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے نا اپنی 2 انگلیاں میری طرف کی کہ یہ چوس لو، 2 انگلیاں منہ میں ڈالی تو اس میں سے گاڑھا میٹھا شہد نکل کے میرے منہ میں آنا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی تو اس کی مٹھاس میرے منہ میں باقی تھی۔ میرے تو لگ گئے